بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، انسان کے حوالے سے دو نکتے آپ کو سمجھا دوں اور ان دو نکتوں میں جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیات کریمہ پڑھی ہے سورہ والتین سے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین حال پر پیدا کیا اور پھر اسے بدترین حال کی طرف لوٹا دیا۔ کیا عجیب بات کہی، پیدا کیا احسن تقویم پر، دا بیسٹ آف کریشن بنایا اور دا بیسٹ آف دا اسٹیٹس اس کو عطا کی اور لوٹا دیا اس کو لوویسٹ آف دا لو کی طرف، بدترین احوال کی طرف لوٹا دیا۔ پھر ایک ایکسیپشن کریٹ کی اللہ رب العزت نے، فرمایا سوائے اوپر بات کی لقد خلقنا الانسان، انسان کو ایسے پیدا کیا اور ایسے لوٹا دیا، سوائے انسانوں میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور اپنی زندگیوں کو عمل صالح سے آراستہ کر لیں، عمل صالح سے۔ تو پھر فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وہ اجر دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایور لاسٹنگ اینڈ لیس اجر ہوگا۔ اس مقام کی وضاحت میں دو نکتے جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کی مجلس میں چاہوں گا کہ آپ سمجھ لیں اور لے جائیں ایک گفٹ کے طور پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کا ٹائٹل دیا ہے، لقد خلقنا الانسان۔ انسان یہ جو لفظ ہے ہم نے اپنے لیے وضع نہیں کیا، یہ لقب اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو دو نکتے جو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ ایک یہ سمجھنا کہ انسان ہے کیا، یا اس وجود کو انسان کیوں کہا گیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور دوسرا انسان کا پیدا ہونا اور مر جانا یہ کیا ہے۔ یہ دو نکتے تھوڑے سے وقت میں سمجھاؤں گا۔ انسان کیا ہے، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا۔ جتنی بھی ادر لینگویجز ہیں ان میں یہ پرنسپل ایک لنگوسٹک پرنسپل ہے، باقی زبانوں میں نہیں ہوتا، عربی میں ہے۔ اور وہ یہ کہ آلموسٹ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا ایک روٹ ہوتا ہے، اصل۔ اس روٹ ورڈ سے وہ لفظ نکلتا ہے، ڈیرائیو ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس لفظ کی مختلف شیپس بنتی ہیں اور اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیت لنگوسٹک کریکٹرسٹک صرف عربک لینگویج میں۔ سو انسان ہمیں جو کہا گیا اس سے ٹریس کرتے ہیں ہر لفظ، ہر ٹائٹل کی روٹ کاز کو، روٹ میننگ سے روٹ کاز کو چلے جاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا ہے، اس کی خاص فیچر، خصوصیت، کریکٹرسٹک کیا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو یہ ٹائٹل دیا گیا۔ مثلا انگلش میں یہ بوٹل ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ کوئی نہیں ہوگا،
ہاں اگر جائیں گے پیچھے لیٹن لینگویج میں اور اس سے پیچھے تھوڑی جہاں سے انگلش نکلی ہے تھوڑی چینج ہو کر، روٹ ورڈ نہیں ملے گا مگر مختلف زبانوں کی تھوڑی تھوڑی شکلیں ملیں گی۔ عربک میں جو روٹ ورڈ کا میننگ ہے وہ اس لفظ میں جتنی شیپس بنتی چلی جائیں گی وہ میننگز ہر شیپ میں موجود ہونا ضروری ہے، وہ اس کی روٹ میننگ ہے۔ جیسے آپ میڈیسن بناتے ہیں، آپ فارماسسٹ ہیں، اس کا ایک سالٹ ہے، اس کا کیمیکل ہے، کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں، تو اس سے کئی کمپاؤنڈز آپ بناتے چلے جاتے ہیں، نئی نئی جنریشنز آتی چلی جاتی ہیں، مگر جو اس کی بنیادی خاصیت ہوتی ہے وہ سیم چلتی رہتی ہے۔ ملٹیپلائی بھی ہو سکتی ہے، موڈیفائی بھی ہو سکتی ہے، موڈیفیکیشنز آلٹریشنز ہوتی رہتی ہیں، مگر بیسک اس کی چیز اس میں موجود ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر لفظ کا حسن ہے۔ اب انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دو ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ تو جو ماہرین لغت ہیں، ایٹیمولوجسٹس، ایٹیمولوجی میں جو لغت کے ماہرین ہیں ان کے ہاں دو ویوز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان آناسا سے مشتق ہے، مشتق کا مطلب ہے ڈیرائیوڈ، یعنی انسان کا لفظ آناسا سے نکلا ہے، اور آناسا کا معنی ہے وہ مانوس ہو گیا۔ جو شخص کسی شے سے مانوس ہو جائے اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو گویا انسان کا انسان ہونا اس کے کسی چیز سے انس ہو جانے کی وجہ سے، یعنی یہ اس کی بیسک کریکٹرسٹک ہے کہ وہ مانوس ہوتا ہے، تو اس کی مانوسیت کی جو خوبی ہے وہ اسے انسان بناتی ہے۔ اب دوسرے اسکالرز جو ایٹیمولوجسٹ ہیں، سائنس آف ایٹیمولوجی میں، لنگوسٹکس میں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا لفظ ناسیہ سے نکلا ہے، روٹ ورڈ ناسیہ، تو انسان کا معنی ہے جو بھول گیا۔ عجب بات ہے، تو انسان کا معنی ہے جو مانوس ہو گیا، اور انسان ہی کا معنی ہے جو بھول گیا۔ اب دو چیزیں یعنی دونوں کنٹراڈکٹری، ان کے اندر کانفلکٹ ہے، اس لیے کہ جو مانوس ہو جاتا ہے وہ تو بھولتا ہی نہیں ہے۔ جس سے وہ مانوس ہوگا اس انس کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ہر شے بھول جائے گا، مگر جس سے مانوس ہے، جس سے اس کو محبت اور انس ہو گیا وہ نہیں بھولے گا۔ تو جو مانوس ہو گیا وہ تو بھول نہیں سکتا۔ اور دوسرا معنی کہہ رہا ہے کہ انسان وہ ہے جو بھول گیا، تو اس کا مطلب ہے جو بھول گیا تو اسے انس ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ مانوس ہوتا تو وہ اسے نہ بھولتا۔ تو ادھر وہ مانوس ہو رہا ہے، اور مانوس تقاضا کرتا ہے کہ کبھی بھولے گا ہی نہیں، خوابوں میں بھی یاد رکھے گا، جاگنا تو دور کی بات۔ اور بھول جانا بتا رہا ہے کہ وہ مانوس ہی نہیں ہوگا، بھول گیا، جسٹ فورگٹن۔ اب حسن یہ ہے کہ یہ دونوں معنی انسان کے اندر جمع ہے، دیکھنے میں دونوں کنٹراڈکٹری ہیں مگر حقیقت میں کنٹراڈکٹری نہیں، یہ دونوں جمع ہے۔ اور وہ یوں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق فرمایا، ایک اور مقام پر بھی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، انسان کی تخلیق کرنے لگا ہوں۔ آپ نے سنا ہوا سیاہ، بودار، گارا، یہ اس کے کیمیکل، اس کی ایوولوشن کے پروسیس ہیں، وہ ایک الگ سائنٹیفک سبجیکٹ ہے، اس میں نہیں جاتا۔ میری کتابوں میں
اس پر ڈسکشنز ہیں. ہیومن کریشن پر جو میری کئی بکس ہیں اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ الگ مل جاتا ہے. مگر سیاہت گارا، بودار گارا اور خشک وغیرہ وغیرہ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کی تشکیل کا یہ حصہ بیان کیا اور پھر فرمایا جب میں اس کو بیلنس کر لوں، اس کا یہ جو فزیکل وجود ہے، فزیکل ایگزسٹنس اور باڈی، اس میں بیلنس کریٹ کر لوں اور جو جو چیز جہاں جہاں رکھنی ہے رکھ لوں، تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. انسان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا. اور روح سے مراد اپنے نور کا چراغ جلاؤں گا اس کے اندر. یہ جو روح ہے یہ نور حق کا چراغ ہے. اور یہ جو جسم ہے یہ پہلا حصہ ہے. یہ جسم چراغ دان ہے جس کے اندر جلایا گیا. تو جب میں اپنی روح پھونک لوں تو فرشتوں کو یا پھر تم اسے سجدہ ریز ہو جانا، سجدہ کرنا، پروسٹریٹ کرنا. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق کے دو ڈائمینشنز ہیں، دو اینگلز ہیں، اس کی تخلیق کے دو فیزز ہیں. ایک وہ پہلا اور ایک دوسرا جس میں روح پھونکتا ہے اللہ اپنا، چراغ جلاتا ہے اپنے نور کا. تو گویا پہلا حصہ جسمانیت ہے. انسان کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، ایک کیا جسمانیت اور دوسرا حصہ روحانیت. ہر انسان کا، آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک انسان کا یہ جو باڈی ہے اس کے اندر دو حصے ہیں، دو ڈائمینشنز ہیں. ایک نظر آتا ہے اور ایک نظر نہیں آتا. تو نظر نہ آنا یاد رکھ لیں، اس چیز کے موجود نہ ہونے کی کبھی دلیل نہیں ہوتا. لاکھوں چیزیں موجود ہیں مگر ہمیں، ابھی ہوا ہی کو دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہوا کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں مگر ہوا نظر نہیں آتی. آپ میری آواز سن رہے ہیں، کان ریسیو کر رہے ہیں مگر نظر، تو انرجیز نظر نہیں آتی تو نور حق کہاں سے نظر آئے گا؟ اللہ کا نور کہاں سے نظر آئے گا؟ اس دنیا کے جو لطیف چیزیں، جو چیز جتنی لطیف ہوتی چلی جاتی ہے اتنی اس کا ویزیبل ہونا کم ہوتا چلا جاتا ہے. جو چیز جتنی کثیف ہوتی ہے اتنی ویزیبل ہوتی ہے. ویزیبلٹی کا ایک پرنسپل ہے نا. آپ کسی چیز کو رکھتے ہیں تو سورج شعاع کو روکتی ہے، سایہ دیتی ہے، آپ کی آنکھیں دیکھتی ہے تو ویزیبل ہو جاتی. اور اگر کوئی چیز اتنی لطیف ہو، کوئی شعائیں اس سے گزر جائیں اور اس کو روکے ہی نہ تو آپ کو نظر نہیں آئے. تو یہ نظر آنا یا نہ آنا کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کی دلیل، یہ ہماری ناسمجھی ہے. اب میں ایک جملہ بائی دی وے ساتھ کہہ دوں. جیسے عرض کیا کہ نظر آنا یا نہ آنا وجود یا عدم وجود، موجود ہونے یا موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں. اسی طرح آپ میں سے میجورٹی ڈاکٹرز ہیں اور پڑھے لکھے احباب ہیں، سمجھ لیں اسی طرح سمجھ آنا یا نہ آنا یہ بھی کسی کے موجود ہونے اور نہ ہونے کی دلیل نہیں. ہم بہت سے لوگ اس دنیا میں صرف کسی حقیقت کو اس کے لیے رد کر دیتے ہیں کہ میری بولیے سمجھ میں نہیں آتا. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سمجھ خود محتاج ہے دیکھنے کی. یہ جو 5 سینسز ہیں ان کو اگر ایک طرف کر دیں تو سمجھ کا کوئی وجود ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، برین کو بھیجتے ہیں اس کا امپیکٹ. سنتے ہیں، یہ 5 حواس خمسہ ہے، برین کو، مائنڈ کو جاتا ہے اس کا ایفیکٹ. چھوتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، یہ جو حواس ہیں 5 سینسز، یہ پرسیو کرتے ہیں اور پرسیپشنز کو میسیجز کے طور پہ برین میں بھیجتے ہیں. برین میں خانہ ان کو ریسیو کرتا ہے میسیجز کو.
ریسیو کرتا ہے وہ برین کا کھانا، اور وہ پھر دوسرا کھانا اس کے معنی کے ساتھ کو ریلیٹ کرتا ہے، تیسرا معنی اس معنی اور صورت کو جوڑ کے اس کا ایک مفہوم بناتا۔ تو وہ ایک فیکٹری ہے، 5 ذرائع سے جو کچھ جائے گا وہ اس کو آرگنائز کر کے آپ کا نالج بنا دے گی، اور جو چیز ان ذرائع سے نہیں جائے گی، برین کروڑ سال محنت کرتا رہے، وہ اس کو نالج کی شکل، تو جب برین نالج کی شکل ہی نہیں دے سکتا تو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ تو سمجھ خود محتاج ہے محسوسات کی، سینسز کی۔ یہ بات میں نے ضمناً کہہ دی کہ نظر آئے یا نہ آئے یہ موجود ہونے نہ ہونے کی دلیل نہیں، تو میں نے یہ بات تھی محسوسات کی۔ اب اگلی بات کر دی معقولات کی۔ یہ پرسیپشن کی بات تھی، معقولات کی بات کنسیپشن کی ہے۔ کنسیپشن از آلویز بلائنڈ وداؤٹ پرسیپشن۔ If there is no perception, no conception can come into existence. اگر پرسیو ہی کچھ نہیں کیا اور پرسیپشن ہی نہیں گئے تو کنسیپشن کہاں سے بننا ہے؟ یہ تو خام مال ہے نا، دھاگا ہے، یہ روئی ہے، سارا کچھ بھیج رہے ہیں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے اس کو کپڑا بنا رہی ہے نا، تو آپ اگر اس میں بھیجیں گے ہی کچھ نہیں تو کیا بنے گا؟ تو یہ تو ایک کارخانہ ہے، اس کو خام مواد ملتا ہے تو آرگنائز کر کے وہ اس کو کنسیپشن نالج بنا دیتی ہے۔ لہٰذا جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کے وجود کا کبھی انکار نہیں کرتے، چونکہ پھر اس سے بالا سمجھ والے بھی کچھ ہوں گے، اور ذرائع بھی اللہ نے بنائے اور اس سے بھی اوپر کے ذرائع بنائے، یہی ذریعہ بلند ہوتا ہوتا وہی پر جا کے ختم ہوتا ہے، وہی الہی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو جو علم نبوت سے ملتا ہے وہاں نہ محسوسات پہنچتے ہیں، نہ معقولات پہنچتے ہیں، نہ وجدانیات پہنچتے ہیں، وہ علم نبوت سے آتا ہے وہی الہی سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مانوس ہونے والا اور بھول جانے والا اس طرح ہے کہ 2 چیزیں رکھ دی ہیں، تو اس میں مانوس ہونے کی خوبی بھی رکھ دی ہے اور بھول جانے کی خوبی بھی رکھ دی ہے، اور 2 متضاد چیزیں رکھ دی ہیں، جسمانیت رکھ دی ہے، اور ردد نہ ہو اسفل سافلین، جہاں بھیجا ہے وہ جسمانیت کی دنیا ہے، کھانا پینا کمانا، عزت جاہ و منزلت، شہرت، حسد، بغض، عناد، عداوت، رشتہ داری، طاقت، قوت، حکومت، دولت، ثروت، ناموری، یہ ساری دنیا ہے جس میں بھیج دیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا بڑا جوڑ ہے جسمانیت کے ساتھ، اور جسمانیت کے اندر پوری قوت جو چھپی ہوئی ہے وہ نفسانیت کی ہے۔ تو جسم ان چیزوں سے مانوس ہوتا ہے، راحت ملے، کھانا ملے، اچھی خوراک ملے، اچھا ٹیسٹ ملے، اچھی سوچ ملے، عزت ملے، شہرت ناموری ملے، جسم اور نفس ان چیزوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ اگر تو انسان جسمانیت کے تقاضوں سے مانوس ہو گیا تو روحانیت کے تقاضوں کو بھول گیا۔ اس طرح دونوں چیزیں جمع ہوتی، ایک کس سے مانوس ہوتا ہے تو دوسری کو بھول جاتا ہے، اور اگر وہ روحانیت سے مانوس ہو گیا، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اس کی مناجات، زہد، ورع، تقوی، توکل، اس کی محبت، اس کی قربت، اس کی چاہت، یہ جو آخرت اگر ادھر مانوس ہوتا گیا تو یہ عالم روحانیت کی چیزیں ہیں۔ تو جو جو ادھر مانوس ہوگا تو ان رغبتوں کو بھولتا چلا جائے گا۔ سو جن جن چیزوں کو انسان بھولے گا ان کا کنٹرول اور قبضہ کم ہوتا جائے گا، اور جن چیزوں سے مانوس ہوگا ان کا اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے انسان یہ زمینی بھی ہے، فرشی بھی ہے، اور انسانوں میں انسان عرشی بھی ہے۔ جو روحانیت سے مانوس ہو گیا اور جسمانیت و نفسانیت کے تقاضوں کو اتنا بھولا کہ ضرورت پوری کی مگر ان میں پھنس کے نہیں رہا، اس پہ اپنا جینا مرنا نہیں رکھا، ضرورت پوری کی، اور روحانیت سے مانوس ہو گیا، اس کا درجہ بطور انسان اتنا بلند ہوتا چلا گیا، وہ انسان اوپر ہو گیا،
اور جو روحانیت کی دنیا کو بھول گیا، اللہ اور آخرت کو بھول گیا، جسمانیت میں نفسانیت میں کھو گیا، رددناہ اسفل سافلین، وہ وہاں سے گرا اور گھٹیا ترین زندگی میں کھو گیا۔ ہے انسان ایک ہی، چہرہ شکل بود و باش ایک جیسی ہے دیکھنے میں، مگر کسی انسان میں نیرا فرش ہی فرش ہے اور کسی انسان کے اندر سارا عرش ہی عرش ہے۔ تو کئی ایسے انسان ہیں کہ رہتے فرش پر ہیں، رہتے چلتے فرش پر ہیں، مگر بستے عرش میں، یعنی تعلق عالم روحانیت سے ایسا رکھتے ہیں کہ فرش صرف چلنے کے لیے ہو جاتا ہے مگر بسیرا عرش پر ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے دو معنی ہیں، تو اچھا ہو یا برا۔ اب میں دوسرا حصہ کنکلوڈ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، فرشی ہو یا عرشی، دونوں کے لیے ایک طویل زندگی ہے، مر جانے سے اس کا اینڈ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ مر جانا، انسان عرشی ہو یا فرشی، جسمانیت زدہ ہو یا روحانیت سے معمور ہو، اس کا مر جانا اس کا اینڈ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کس طرح، تو میں عرض کروں گا اسی طرح مر جانا اینڈ نہیں ہے جیسے اس کا پیدا ہونا اس کی ابتدا نہیں ہے۔ یہ جو فزیکل برتھ ہوتی ہے، پیدائش، نہ وہ انسان کی ابتدا ہے، اور یہ جو فزیکل ڈیتھ ہے نہ وہ انسان کی انتہا ہے۔ یہ صرف ہمارا وے آف تھنکنگ ہے بس، چونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم نے پیدائش سے پہلے کی دنیا بھی نہیں دیکھی، سمجھتے ہیں نتھنگ، مرنے کے بعد کی دنیا نہیں دیکھی، سمجھتے ہیں دیر از نتھنگ۔ ہم نے چونکہ صرف دو حدیں دیکھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کل انسان یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پر ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ تصور، اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو انسان نہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور نہ موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پیدائش سے پہلے بھی تھا، مگر اس کی زندگی اور شکلوں میں تھی۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے جب وہ تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ He was in existence, but his existence and nature was not describable. لم یکن شیئا مذکورا، انسان تھا، انسان ہی پر ایک زمانہ گزرا ہے، تو انسان تھا، اس پر زمانہ گزرا ہے، مگر وہ شیء مذکور نہیں تھا، ڈسکرائبیبل نہیں تھا۔ تو جب ڈسکرائبیبل نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی پرسیویبل نہیں تھی، انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ میں عرض چکا ہوں کہ ہماری ساری انڈرسٹینڈنگ بیس کرتی ہے 5 سینسز کے پرسیپشن پر۔ ڈاکٹر صاحب ساری سائنس ہی اسی پر بیس کرتی ہے۔ جو چیز ان سینسز میں نہیں آتی وہ سینسز سے ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، اسی سے تھیوریز بنتی ہیں، اور وہ کنفرم ہوتی ہیں تو وہی رولز اینڈ لاز بن جاتے ہیں۔ تو کل کائنات سائنس اور علم کی ایکسپیریمنٹیشن سینسز پر بیس کرتی ہے۔ تو جنہیں سینس پرسیو نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں سینس یا انٹلیکٹ فیصلہ کیسے دے سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ انسان تھا مگر ڈسکرائبیبل نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے لیے پرسیویبل نہیں تھا، انڈرسٹینڈیبل نہیں تھا، تو انسان پہلے بھی تھا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ انسان ہے۔ یہ ایک فیز تھا جس میں اس کو جسمانی لباس پہنا دیا، ایک نئی دنیا میں آ گیا، نئے رشتے بن گئے، نئی پہچان، نئی آئیڈینٹی ہو گئی۔ پہلے اس کی ایگزسٹنس اسپریچول نیچر کی تھی، مرنے کے بعد پھر اسپریچول نیچر میں کنورٹ ہو گئی، بیک ٹو اوریجنل۔ یہ فیز درمیان کا صرف فزیکل تھا،
اور یاد رکھ لیں اللہ پاک پیور اسپرٹ سے، جب اس کو سول تھی، اسپرٹ روح، وہاں سے جب فیصلہ کرتا ہے اللہ کہ اس کو یہاں اس دنیا میں منتقل کریں تو ڈائریکٹ آخری پیور اسپرٹ کی کنڈیشن سے اسٹیٹ اوے فزیکل کنڈیشن میں اللہ منتقل نہیں کرتا۔ یہی کام آپ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، سرجن بھی کرتے ہیں، یعنی آپ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو گزار کے اگلی جگہ کے قابل بنا کے پھر آگے ریلیز کرتے ہیں۔ تو جب خالص روح تھا انسان، تو اس سے جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اسے مادی جسمانی دنیا میں بھیجیں، تو درمیان میں اللہ نے ایک برزخ بنائی ہے، برزخ ماں کا پیٹ۔ اس دنیا کی حالات و عادات اور ہیں، روح کی زندگی کے حالات اور عادات اور تھے، تو یکلخ اتنا بڑا ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں، تو درمیان میں انٹرمیڈیری فیز بناتا ہے اللہ پاک۔ انٹرمیڈیری فیز کیا کرتا ہے؟ درمیان میں ایک ہیلا کرتا ہے، باپ کو ماں کو جمع کرتا ہے، باپ کی طرف سے ایک سپرم آتا ہے، ماں کی طرف سے اووم آتا ہے، دونوں ملتے ہیں، ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے، وہ زائگوٹ بنتا ہے، وہ نطفہ ہے، وہاں سے پھر ایمبریو بنتا ہے، ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، فیٹس چلتے ہوئے 9 مہینے کا ایک عرصہ اس ماں کے پیٹ میں رکھ کر، جس روح نے کبھی ایک قطرہ بھی کسی چیز کا چکھا نہیں تھا، اس کو ماں کی خوراک ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے، نرشمنٹ ملتی ہے، اس کو بونز ملتی ہیں، مسلز ملتے ہیں، چلتے چلتے باڈی بنتی ہے، اس کی شیپ بنتی ہے، فارم، پھر وہ پیدا ہو کے جب اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس نئی دنیا میں زندہ رہ سکے گا، تو پھر اس کو منتقل کر دیتے۔ جس طرح ماں کا پیٹ برزخ ہے، سمجھے پیدائش سے پہلے کی قبر ہے ماں کا پیٹ، پیدائش سے پہلے کی قبر ہے، اس طرح مرنے کے بعد بھی اللہ ڈائریکٹ اس کو عالم آخرت میں نہیں لے جائے گا، چونکہ وہ عالم آخرت میں چلا گیا تو مومن ہے تو وہاں تو اللہ کے نور کا جلوہ ہوگا، سیدھا مومن تو اللہ کو دیکھے گا، اللہ کا دیدار ہوگا، ملائکہ ہوں گے، نور کی دنیا ہوگی۔ یکلخت اس مادی دنیا سے اس مجرد نور کی دنیا میں منتقل ہونا پاسبل نہیں، تو اس کو پھر ماں کے پیٹ کی طرح قبر کا پیٹ دے دیا ہے۔ تو قبر کے پیٹ میں آدھی زندگی اس دنیا کی مانند ہے، آدھی زندگی آخرت کی مانند ہے، اور پھر ایک زمانہ طویل گزارتے اس قبر میں، طویل زمانہ گزارتے۔ اس لیے جب انسان مرتا ہے تو مرنا انسانی لائف کا اینڈ نہیں ہے، یہ ایک ٹرانسفر ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کی طرف۔ اٹ از ناٹ دا اینڈ، ٹرانسفر ہے۔ اب وہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے تو قبر میں جب جاتا ہے انسان تو مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتا ہے، مگر وہ جو دوبارہ زندہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی ہماری فزیکل لائف نہیں ہوتی جیسے ہماری، اب وہ اسپریچول لائف ہے، اور اسپریچول لائف میں بھی مثالی زندگی ہوتی ہے، مگر مرنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں مغالطے میں، جیسے بہت لوگ مغالطے میں بہت ہوں گے، جو ابھی میرا خیال ہے 2 منٹ میں دور ہو جائے گا مغالطہ، جس کو بھی مغالطہ ہے میرا خیال ہے 2 سے 3 منٹ، 3 منٹ ختم ہونے سے پہلے دور ہو جائے گا۔ اگر مرنے کا مطلب ہے مر گیا اور اس کے بعد زندگی نہیں، تو ملائکہ حساب کرنے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ سوال کرنے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو مر گیا، وہ تو زندہ ہی نہیں کسی حالت میں، تو مردے سے کیا پوچھنا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تم اس رسول کو جانتے ہو؟ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی، 3 سوال ہوتے، تو یہ سوال تو زندوں سے کیے جاتے ہیں جو سمجھ سکے، سن سکے، سمجھ سکے، جواب دے سکے، پھر اس پر یا ثواب ہوتا ہے یا عذاب۔ تو اگر کوئی مردہ ہے تو اس کے اوپر تو ثواب و عذاب، نہ اس کو پنشمنٹ ہے، نہ اس کی کوئی اذیت ہے، نہ ٹارچر ہے، اس کو کیا پتہ، احساسات ہی نہیں ہیں، اور احساسات ہوں اسی کو زندگی کہتے ہیں، تو پھر اس کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔
ہر شخص مرنے کے بعد، میں نے کہا فرشی ہو یا عرشی، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، ہر شخص کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مگر وہ اب برزخی زندگی ہے، اس زندگی سے مختلف ہے، جیسے پیدائش سے پہلے زندگی تھی وہ روحانی زندگی، اب برزخی زندگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، متفق ہے حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق، فرمایا تم دفنا کے جب واپس پلٹتے ہو تو انہو یسمع قرع نعالہم، صحیح بخاری مسلم کی متفق ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے واپس پلٹتے ہوئے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ جب پلٹتے ہیں نا دفنا کر مٹی ڈال کے، تو تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے، اتنے لمحے میں فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کے اس سے پوچھتے ہیں مر رب کو، تمہارا رب کون؟ زندگی قرآن مجید میں آپ نے عذاب قبر کا تو سنا ہی ہے نا، تو اگر زندہ نہیں تو عذاب قبر کا کیا معنی، تو ثواب قبر کا کیا معنی؟ تو ہر شخص زندہ ہو جاتا، فرق صرف یہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہو جائیں، اللہ پاک ان کی جنت کا فیصلہ کر دے تو راحت میں چلے جاتے ہیں، تو انہیں ہوش رہتا ہے، انہیں ہوش رہتا ہے، وہ سنتے ہیں، احوال کی خبر لیتے ہیں، ہماری نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، پچھلے رہ جانے والے گھر والے بچوں کی برائیوں بدکاریوں پر دکھی ہوتے ہیں، اور نیکی کریں تو خوشخبری سناتے ہیں کہ تم نے نیکیاں کی ہیں، یہ احوال تیار ہیں، آپ کے منتظر ہیں، اور جو برائی کی نظر ہو جاتے ہیں وہ مدہوش ہو جاتے ہیں، عذاب میں اتنا جکڑ لیا جاتا ہے کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا۔ زندہ وہ بھی ہوتا ہے جو عذاب میں ہے، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، ٹارچر تو ہوتا ہی تب ہے نا کہ جب اس کو ہوش ہو، تو ہے وہ بھی زندہ ہے، مگر وہ اپنے عذاب میں اتنا مبتلا ہے کہ اس سے سوائے اپنی چیخ و پکار کے اور ٹارچر کے اور ہوش ہی کوئی نہیں۔ مگر اہل جنت مؤمن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پہ چل پڑے اور روحانیت کو یاد رکھ لیں اور نفسانیت اور جسمانیت کے غلبے کو کمزور کر دیں، تو پھر جب وہ زندہ ہوتے ہیں، تو جب زندہ راحت میں ہوتا ہے تو پھر وہ خود بھی راحت میں ہوتا ہے اور باقی چیزوں سے بھی آگاہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی زندگی گزارے، یہ تو ایک بڑا مختصر سا فیز ہے، اور اگلا فیز آنے والا ایور لاسٹنگ ہے، اینڈ لیس فیز ہے۔ ایک بار موت ہو گئی نا، قرآن مجید کی آیت پہ ختم کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا کنتم امواتا، کہ تم پہلے مردہ تھے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے لائک نتھنگ تھے، جسٹ یو ور لائک نتھنگ، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، یہ سیکنڈ سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، فرمایا تم میں سے ہر شخص کو پھر اللہ موت دے گا، تو موت وہ ہے جس کے نتیجے میں بندہ قبر کی زندگی میں جاتا ہے۔ 3 سٹیجز ہو گئی۔ اگلے لفظ پہ غور کریں، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کر دے گا، پھر تمہیں، یہاں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو پھر زندہ کر دے گا اس سے مراد قیامت کے دن کا زندہ ہونا، نہیں، آیت میں اگر قیامت کے دن ہوتا تو 4 سٹیجز بیان ہوتی، اس آیت میں 5 سٹیجز ہیں۔ فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ تو قیامت کے دن اٹھایا جانا، لوٹایا جانا، یہ 5th سٹیج ہے، 5ویں، اور 4تھی سٹیج ہے مر جانے کے بعد جی جانا، زندہ ہو جانا۔ اس لیے میرا میسج یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ مرنے کے بعد کی زندگی اچھی ہو جائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی 2 سٹیجز ہیں، ایک پورا برزخ قبر کی سٹیج، اور ایک قیامت کے دن جب اٹھیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پھر الیہ ترجعون، وہ دوسری سٹیج۔ مگر ان اینی کیس مرنے کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے، ختم۔
موت ایک ہی بار آنی تھی جو آ گئی، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے۔ سٹیجز ہیں، قبر میں رہیں گے، برزخ میں رہیں گے، قیامت کا دن گزاریں گے، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، پھر آخری منزل کو جائیں گے۔ مگر ان اینی کیس اس موت کے بعد کوئی موت، پھر زندگی ہے، اور اس زندگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ یہ زندگی اس طرح گزاریں کہ اگلی طویل زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا وہ اچھی ہو جائے۔ جتنے لوگ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں سب کو اگلی دنیا کی، برزخ اور آخرت دونوں کی اچھی زندگی عطا کرے۔ وما علینا الا